Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear participants. Welcome to this session of Quran for Ramadan. Today we'll be looking at a verse from Surah Tawbah, the ninth surah of the Quran. And this is one of the very important lessons that we can learn from the Quran. And it's can also be termed, in fact, as a forgotten verse of the Quran because this verse has a lot to do with our religious doctors and those who'd like to become specialists and scholars of religion. And it's like an appeal which the Quran is sounding here in this verse, and it needs our attention. So, just as we have specialists in various fields, like in medicine and engineering, in any other fields, the Quran here has specified that there are some people who should come forward and present themselves with this mission that they'll become true students and scholars of religion so that they can discharge their duty towards their own nation. So, this verse, as you can see, is being displayed before you. Just going to share my screen with you. Also, adjust the view. Just a second. So I'm just going to read the text of the surah and of the verse and its translation. It says, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. It was not possible that all Muslims should have come out. But why did not this happen, that a few from each of their groups could come forward to obtain sound understanding of religion and warn the people of their nation about their attitudes, about these attitudes that they had adopted when they returned to them, so that they could remain secure from God's grasp? So, the key word or the key phrase that should catch your attention here is basically this one which says لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, which means gaining deep understanding of religion, deep knowledge of religion. And that is what the Quran wants us, that there should be individuals, there should be people and students who, just as they would like to become specialists and doctors of other subjects, there should be some people who should come forward with this ambition, with this mission, that they would like to become deep scholars of Islam, true scholars of Islam, who would like to present religion in a way that should be understood from its very basis, in a sound way. The reasoning has to be understood, and at the same time, people have to be informed that as far as the religion itself is concerned, the Quran itself is concerned, it is something that always presents itself as a well argued book, as a book about which you can clearly have this notion that whatever it's going to ask you to believe in, or whatever it's going to ask you to understand, is going to be based on your own rationale that you will very much cherish. So, the thing that is very important here is that as far as religious education is concerned, it's not that the Quran wants every single one of us to become a scholar. Obviously, this is not possible, and it's also not a demand. But as far as common Muslims are concerned, we know from other instances of the Quran that if, of course, if they opt to become, they opt to adopt the life of a common Muslim, then they must have a basic knowledge of religion, a basic knowledge of the Quran. And for that knowledge, it is essential that if they are able to learn Quranic Arabic to the extent that when the Quran is being read or heard, then they are able to understand it without any difficulty. And this was the case many years ago, and it was the case when Arabic was the language of the Muslim empire. But slowly, in the last 200 years or so, when the Arabic language and the Persian languages were replaced in many areas, especially I'm talking about the subcontinent, with the English language, that our connectivity with the Arabic language was totally severed. And now, today, the students that we are producing in our modern schools, they're all far removed from the text of the Quran. All that they can do and know is they just read the Quran, recite the Quran without even knowing what they are reciting.
So this is one of the biggest tragedies that has happened in the last 200 years, and it needs to be rectified. And I think one of the most important ways to rectify it is that we ourselves, and it's never too late in life, and obviously our own children and grandchildren, they can be chalked for them. There can be a program chalked out in which you can understand and learn Quranic Arabic in a matter of couple of years. There are very efficient apps and websites in which through which you can actually learn Quranic Arabic online. And that is a target that we should set ourselves, because this is going to connect ourselves to the Quran. This is how we are able to be more engaged and involved, not only in our religion, but also especially in the prayers that we offer, because now we will be connected through the language itself. So this is one step. This is one of the ways in which we have to connect with religion, and this is the way in which every single Muslim should aspire to. But this verse actually speaks of one step ahead and one step up, and that is that people become true scholars of religion. They have a deep understanding. As you can see, the word that have been used are liyatafaqahu fid din. So tafaqquh fid din actually means to have a very deep insight regarding the issues of religion, and in no way be dogmatic. And if you look at some of the important institutes that have been understood through our own experience in this world, then the teaching of religion as a specialist subject in which you'd like to become a doctor of religion or a scholar of religion, then the same methodology should be applied as is the case with all other subjects. So it should be something that should happen always after a 12 or a 14-year broad-based education system in which you enter and you study all kinds of subjects. And then just as people enter into universities at the university level, or maybe after 12 years or 14 years of education, they opt for a specific university. For example, they'll go to an engineering university, or they'll go to a medical university, or will go to a humanities university. So on a similar note, people who'd like to become scholars of religion should at that instance opt for Islamic universities, and then they should complete their education. Unfortunately, the way this education is imparted today is totally different, and that is through our seminaries and madrasas, in which this education is actually imparted by small children being admitted at a very tender age of 6 or 7 in these madrasas. And basically, it's not their choice. It's the choice of their parents who have them admitted in these madrasas. And then by the age of 13 or 14, I mean, like 8 years of education, they become scholars of whatever they have been taught. And mostly our seminaries, they teach jurisprudence, and very little of our education in religious scholars has got to do, or religious education has got to do with the Quran. Mostly it is jurisprudence or fiqh that is taught, and also in a very narrow-minded way, without even having any connection with the fact that the young boy or girl who was admitted to the madrasa had any of his own choice or her own choice to become a scholar. So this is a very glaring flaw in our current educational system, in which students who would like to become scholars, they are not even asked to become scholars. They don't have the choice. It's the choice of their parents. And once the time expires, I mean, they already become adults. And so it's no turning back. So this has to be reformed in all cases, that if you want to become a scholar, then it has to be after 14 years or 12 years of broad-based education, so that you are able to gel with the rest of the population, so that you're able to connect with your other lot. And then you don't feel aliens when you are invited to ceremonies, or maybe become part of religious ceremonies, and you can talk to them in their own jargon, in their own language. Having said that, some of the important things that a religious scholar has to fully understand and fully be recognized, I mean, it has to be something that he or she should be have full recognition of. The first thing is that we have to understand that whatever we understand or interpret from the Quran is a human construct. It's a human understanding. And so therefore, we must always concede that we can be wrong in our understanding. Yes, the Quran is a divine book, but the understanding of the Quran is not divine. It's a human endeavor. So scholars have to be, first of all, very humble in their approach. They must not be self-righteous. They must not think that whatever they have come up with is the ultimate word. And at the same time, they must give this concession to other people that they can be correct as well.
So that is the bottom line, that you have to be a person who relies on your understanding, and that understanding can always change. The second thing is that understanding itself must be based on sound arguments that you can derive from the Quran, and at the same time communicate to other people. It should not be a dogmatic understanding, it should not be a blind following, which is mostly the case today. It has to be an enlightened understanding of the Quran, of the Sunnah, of Hadith, and this enlightened understanding can only be possible if you let your minds into this understanding without being emotional, without dragging your feelings into it. It has to be a threadbare analysis of things, of your own understanding. And at the same time, when you come across different opinions from your past authorities, from your past scholars, then the best way to go forward is that you analyze the arguments between conflicting opinions. So at times you will find two or three or four contesting opinions regarding the same verse of the Quran. So in such a case, you have to actually resort to your own intellect and see that which of these interpretations make most sense to you, and then that is the interpretation that you have to adopt. The third thing, which for a Muslim scholar is very essential, is that this whole journey of accepting or rejecting opinions is not something that he or she could do or should do in once in his own lifetime or her own lifetime. This is a continuous process. So every time some question comes up and you reevaluate what you understood, and maybe as a result of that, you end up maybe rejecting a opinion that you owned formerly. And now, because of criticism or maybe because of some feedback, you are more enlightened and you think that the person who is critiquing you or criticizing you has come up with a better interpretation. So, this third aspect is that religious scholars must always be open minded, open to any criticism, open to any suggestions. Yes, it's not always possible to always look at all these critiques, but whenever a criticism is faced or encountered, then that criticism has to be analyzed in the light of reasoning and rationality and the Quran itself. So if we don't do it, then we will never be able to communicate these important understandings to other people. The fourth important, I would say, trait of a scholar is that he or she must always encourage dialogue and debate amongst students and amongst the society where they live. So, dialogue and debate is that you always encourage people to ask questions if they have questions, and it's not always possible at times that you have the answers to those questions. So, humility then should step in, that if someone asks you a question and you're not fully sure about the answer, you can always take time, or maybe you can refer it to other authorities who might be more qualified. The fifth important trait of a scholar of a person who has deep understanding of religion is that he must also have contemporary understanding of contemporary subjects. So some of the important subjects like philosophy, psychology, anthropology, and science itself is something that every scholar of religion must equip himself or herself with, because when you are communicating yourself to the modern world, then at times a lot of questions, they come in the garb of these theories that have been proffered. For example, the Darwinian theory of evolution, or the fact that there is a big bang, or there was a big bang with which the universe began. You see, a lot of scientific happenings, they overlap with the religious understanding. So a good Muslim scholar must be well rooted not only in his or her own tradition, but also in all these modern disciplines. And one more thing, or the sixth thing that I would like to add here, is that all Muslim scholars should be given a training in the art of communication. You see, if you're a scholar and you have to be a public speaker or maybe a writer, whatever means you have adopted to communicate yourself, then that has to be in a way that it must be very effective. So you could be a very qualified person, but if you're not able to express yourself either in writing or to your own spoken word, then that efficacy will be lost. So the art of communication, which itself is an art, communication skill, must be taught to all scholars so that they can efficiently convey and persuasively convey themselves to other people. And last but not the least, in fact, the most important area in which Muslim scholars must present themselves is that they must profess a very high character.
a very high conduct. Because you see, if you have knowledge of religion, but as far as your own character is concerned, as far as your own conduct is concerned, if that is, I mean, if that is not up to the mark and something is missing Ali, in, then we have to understand that your own preaching and your own teaching will seldom make an impact on the minds of people. So you have to be a person who is not only preaching but also is a practicing person, who is a good human being, who has all the qualities of a good human being. So, with this, we come to an end to today's discussion with this small note that remember, this is an appeal which the Quran has sounded 14 centuries ago, that come forward, some of you come forward and gain understanding of religion, deep understanding of religion, and then go back to your own people and try to educate them. So, with this very strong appeal, let us do hope that there are more people amongst us, more people in these 2 billion Muslims, as they say, that come forward and they would like to really become enlightened scholars of religion. So we Assalamu can alaikum, now. Dr. Saleem. Go ahead. What a wonderful session. I have a few raised hands. Asad Mirza, please unmute your mic and ask your question. Thank you. Assalamu alaikum, Dr. Sahab. Dr. Sahab, my question is, you have mentioned many traits of scholars, but you haven't mentioned anything about knowledge of other religions, or at least some level, some degree of knowledge of other Right. religion. Why is that? So, no, I mean, that was something which is understood when I talked about having deep understanding of religion. I did not elaborate more. So, yes, this is something which is understood, that when we talk about the fact that they should have a deep knowledge of religion, it means that they must be rooted in the religious tradition. It means that they must be aware of all religions that are around them, especially divine religions. Because you see, the claim of the Quran is that it's not the first book of religion, it's not the first book of God, it's the last book of God, which means that there are several prophets and books that precede the Quran. So that was the given. And if there is any confusion, thank you very much for pointing it out. It is a very important area in which you just cannot think that without studying other scriptures, it would be indispensable for you to do so. That is something that has to be done at all cost. Thank you, Dr. Thank you so much, Dr. Saleem. Salman Aziz Sahib, please अपना सवाल कर लीजिए आप. सर, आपने कुरान को समझने का असूल ऐसे तरीके से बयान कर दिए हैं, लेकिन जैसे कि शायद में तफक्कुह वाली बात थोड़ी सी बाद में आ रही है. ज्यादातर लोग जो इस चीज को समझते हैं कि जो सब लोग निकले हैं, वो बात हो रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के लिहाज से जिहाद के लिए शायद. और जिहाद में जो लोग पीछे रह गए थे उनके बारे में बात हो रही थी. हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे भी ये कॉल नकल हुआ कि लोगों ने इस आयत को ऐसा समझने की कोशिश की है. तो इस बारे में सर काइंडली आप थोड़ा सा रहनुमाई फरमाइएगा. हाँ, आपने सही कहा है कि हमारी बहुत बड़ी अक्सरियत जो स्कॉलर्स की है, उन्होंने नफरा के वर्ड से इनको ये ख्याल हुआ है कि यहाँ पे जहाद के लिए निकलने के लिए कहा गया. लेकिन अगर आप इस आयत का सियाक व सबाक देखें, इससे जो पहले आयत आई भी है, और ये खास तौर से जो अरब बद्दू थे जो मुसलमान हो रहे थे, और उनकी तरबियत के लिए ये बात आई भी थी, और उसके सियाक में और आगे जो यतफ़क्कहू फ़िद्दीन के अल्फाज को आप देखेंगे, तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि यहाँ पे दीन का गहरा इल्म की बात हो रही है, जिहाद के लिए निकलने के लिए बात नहीं हो रही. वरना यतफ़क्कहू फ़िद्दीन का जो अल्फाज हैं कि आप दीन का गहरा इल्म हासिल करें, वो बिल्कुल बेमहल और बेमानी हो जाते हैं. लेकिन बहुत बड़ी तादाद, आपने ठीक कहा, इस आयत का ये मफहूम लेती है, और यही वजह है कि ये आयत जो है एक गुमनाम आयत बन के रह गई है. मेरा अपने दानिश में जो मेरे असातिज़ा हैं और जितना मैंने कुछ समझा है, यहाँ पे ये आयत असल में दीन की बसीरत, दीन में एक जैसे कहते हैं ना कि एक्सपर्टीज पैदा करने की बात कर रही है. Thank you, Dr. Saleem. Ammar Rasool, you may ask your question now. जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम. डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये आपने जो लिस्ट दी है कि स्कॉलर्स को क्या क्या क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए, इस हिसाब से हम पाकिस्तान में बैठे हुए जो स्कॉलर्स हमारी नज़र में आते हैं, आपको मिला के 3-4 लोग ही हैं जो फिर ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं. बाकी सारा का सारा तो जो यूनिवर्स है, जो कि अपने आप को स्कॉलर्स कहते हैं, वो इनमें से कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं करता. और डॉक्टर साहब, मेरे जैसे लोगों ने तो सारी उम्र फिर ये आयत जो है, वो क्या कोई भी इंसान जो अपने आप को स्कॉलर कहलाता हो, उसने किसी भी मदरसे में जहाँ पे जो भी अजीब व गरीब उसको एक इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू दिया जा रहा है, वो अपने आप को स्कॉलर कहलवा के फोर फ्रंट पे आके इस आयत को इस्तेमाल करता है. और मेरे जैसे लोग जो कि जब आप लोगों को नहीं जानते थे,
تو ہم لوگ تو پھر چپ کر جاتے تھے جب ہمیں یہ آیت دی جاتی تھی کہ بھائی جان ہمارا یہ کام ہے, ہمیں خدا نے یہ کام دیا ہے اور ہم نے یہ محنت کی ہے, اس لیے آپ ہماری بات مانیں, وی آر دی اتھارٹی اینڈ یو ڈو ناٹ نو, اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا تو ہم پھنس جاتے تھے. تو کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آیت کوئی بھی انسان جو اپنے آپ کو اسکالر کہلوانا چاہے اس کو بہت زیادہ پاور دیتی ہے, امپاور کرتی ہے کہ بھائی جان آپ جائیں اور آپ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ صحیح دین کیا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے تجربے اور کامن سینس کے بالکل مطابق ہے. یعنی آپ دیکھیے, جب کسی بھی فیلڈ میں آپ اسکالر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب لوگ تو اسکالر نہیں بنتے, سارے لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر نہیں بنتے, سارے لوگ انجینئرز نہیں بنتے یا اس میں درک حاصل نہیں کرتے, کچھ لوگ اس کو آپٹ کرتے ہیں. تو یہ تو اصل میں سیاق و سباق یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے مسلمان بہت سارے اور کام کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا کام یہ بھی ہے کہ آپ دین کے اندر گہری بصیرت پیدا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور ان کے جو رسا ہیں یا ان کے جو وارث ہیں وہ اہل علم ہی ہو سکتے ہیں. تو یہ اہل علم پیدا کرنے کی ایک, یوں سمجھ لیں, ایک اپیل ہے. اب اس کو سمجھا کیسے گیا, یہ تو ایک تاریخ کا پورا مطالعہ ہے. آپ کی بہت ساری باتیں ٹھیک بھی ہیں, کچھ چیزیں اور بھی ایڈ کی جا سکتی ہیں. یہ تو دیکھیں, اللہ تعالیٰ اپنے کام کر کے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد تو یہ ہم پہ چھوڑا جاتا ہے. جیسے بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کہیں وہ ہم نے ساری پوری نہیں کی. ہم شورا بینہم کا حکم دیا, لیکن ہمارے ہاں شورائیت بہت دیر تک نظر نہیں آئی. لونڈیوں اور غلاموں کو ختم کرنے کا حکم دیا, لیکن وہ اب پچھلے صدی میں جا کے ختم ہوئے. اسی طرح سے آپ بہت ساری چیزیں گنوا سکتے ہیں. دیکھیں, آپ اس کو الگ الگ کیجئے. ایک ہے اللہ میاں نے ہمیں کیا کہا, اور ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کا رسپانس کیا. تو یہ رسپانس تو ظاہر ہے انسان کا مختلف ہی رہا ہے. اب رہ گیا عام آدمی. تو عام آدمی جو ہے اس کے لیے, اس کے ساتھ تو یہ تقاضا ہے ہی نہیں کہ اس نے دین کا اسکالر بننا ہے. اس کو تو اتنا ہی میں نے جیسے شروع میں تعارف کروایا کہ جو لیول 1 ہے وہ یہ ہے کہ آپ بس قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اتنا اہتمام کر لیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ سمجھ سکیں. تو اس وجہ سے یہ کوئی پاور دینے کا مقصد تو سرے سے ہے ہی نہیں. یہ تو صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اسپیشلسٹ بننا چاہیے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ جب آگے منتقل ہوگا تو ان کے وارث تو علماء ہی ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک اٹس لائک این اپیل دیٹ ہیز بین فلیشڈ ان دا قرآن. تو اس کو آپ اسی مفہوم میں لیں, اور باقی ہمارے جو رسپانس ہے وہ مختلف ہی رہا ہے, اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. اس لیے کہ انسان مختلف ہی رہے ہیں ہمیشہ. تھینک یو ڈاکٹر سلیم. شبنم اپنا سوال کر لیجیے آپ. جی تھینک یو سر. آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ مجھے یہ کامنٹ کرنا بھی چاہیے یا نہیں, لیکن سر میں نے ساری لائف اسکالرس کو سنا ہے اور میں باہر ابراڈ کے بھی اسکالرس کو مطلب فالو کر لیتی ہوں جتنا میرے لیے پاسبل ہوتا ہے, یو ایس اے وغیرہ کے. سر میرا پرسنل جو میرے آبزرویشن ایکسپیرئنس بھی تھوڑا کہہ لیں یا آبزرویشن ہے سر, مجھے لگتا ہے کہ اسپرچل پیوریفیکیشن بہت ریئر اسکالرس کی ہو پائی ہے. اور آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ ٹھرکی, دے آر آل ٹھرکی. سر میرا بہت ٹف اس معاملے میں وہ اوپینین ہے. تو سر یہ اور سر آپ کو بھی نو ہاؤ میں آتا رہتا ہوگا کس کس قسم کے اسکینڈلس بنتے ہیں یا جو بھی. تو سر کیا اس کے لیے بھی تھوڑا سا آپ کی آبزرویشن کسی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن دیکھیں میں نے تو اس کی آپ کو وجہ بتا دی کہ ہمارے ہاں دین کے علماء پیدا کرنے کا جو سسٹم ہے وہ تو یہ ہے ہی نہیں کہ آپ اپنی پسند سے اسکالر بنیں. وہ تو یہ ہے کہ والدین 8 سال کی یا 6 سال کی عمر میں آپ کو داخل کروا دیتے ہیں. اب معلوم نہیں اس شخص کا مقصد کیا تھا, اس زندگی کا اس نے کہاں جانا تھا, کسی نے کچھ بننا تھا, اس کو آپ نے پاکستان کے اسکالرس کی بات نہیں کر رہی سر, میں یو ایس اے کے جو انگلش میں سارا اپنا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کا یہ اموڈسٹ جو تھوڑا سا ان کا رویہ ہے. ہاں یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ تو اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ واقعی باہر کے بہت سارے اسکالرز میں بھی ریسنٹلی بہت سارے اس طرح کے اسکینڈل سامنے بھی آئے ہیں, اور یہ ایک بہت انفارچونیٹ بات ہے. میں نے ایک گفتگو کی تھی ایتھیزم پہ, جو لادینیت ہے اس پہ, اور اس میں لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا کیا کازز ہیں کہ لوگ دین سے دور ہو گئے. تو کچھ کازز میں نے گنوائے تھے, اس میں ایک کاز یہ بھی تھا کہ چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں, ان کے اندر یہ جو جنسی بے راہ روی کا رجحان اتنا زیادہ ہے, اور جہاں آپ سب سے زیادہ پروٹیکشن محسوس کرتے ہیں کہ یہاں ہمیں حفاظت ملے گی, سب سے زیادہ وہ وائلیٹ وہاں پہ ہوتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے ہاں بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 50 سال میں پوپس جو پیدا ہوئے ہیں, پوپ فرانسس کی آپ مثال لے لیجیے, اس سے پہلے آپ پوپ جان پال کی لے لیجیے, پوپ ریٹزنگر کی لے لیجیے, وہ سارے کے ساروں نے جہاں بھی وہ گئے انہوں نے معافی مانگی ہے جی کہ ہاں فلاں بشپ نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, اور پھر ان کو ریموو بھی کیا گیا. پچھلے 4-5 سال میں آپ دیکھیں گے جو کرنٹ پوپ ہیں جو بہت زیادہ ناساز ہیں ان کی طبیعت, تو انہوں نے بہت سارے بشپس کو ان کے آفیسز سے ریموو کیا کیونکہ ان کی طرف سے یہ حرکتیں صادر ہوئیں.
تو یہ ایک بڑی ایک بہت ڈارک چیپٹر ہے ہماری تاریخ کا، مذہبی تاریخ کا. میں صرف مسلمانوں کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، مذہبی تاریخ کا. اور بہرحال اس کے اندر وہ سسٹم کی خرابیاں بھی موجود ہیں. آپ دیکھیے کہ اس سسٹم کی خرابیوں میں اگر آپ کرسچنڈم کو دیکھیں تو وہاں پہ شادی کے انسٹیٹیوشن پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. آپ اگر مسلمانوں کے ہاں دیکھیے تو وہاں پہ جس طریقے سے مذہب کو بتایا جاتا ہے، اور مذہب کے اندر جو بہت ساری آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو آزادیاں دی گئی ہیں، ان پہ قدغنیں لگائی جاتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک ریبیلین پیدا ہوتا ہے. تو یہ رائٹ مذہب سر. کی پریزنٹیشن اور بہت سارے اس طرح کے عوامل ہیں. لیکن تاہم یہ دنیا چونکہ آزمائش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو موقع دیا ہوا ہے، تو لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. Thank you, Sir, Dr. thank Saleem. you so much. Sadia Said, please unmute your mic and ask your question. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. مجھے وعلیکم. یہ پوچھنا تھا کہ مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ قرآن شریف کو سمجھنا ہے معنی کے ساتھ اور حدیث کو فالو کرنا ہے، مگر مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں، اور کیونکہ میری نالج نہیں ہے بالکل، میں تو ابھی سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، سمجھنے کی، کہ وہ کہتے ہیں یہ جی حنفی سیکٹ ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شافی ہے. مجھے یہ سب چیزیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا. میں تو صرف بیکاز میرے پیرنٹس بھی نہیں زندہ، جو مجھے پتہ لگتا ہے، جو میں سمجھتی ہوں، مجھے غامدی صاحب پسند ہے یا کوئی اور اسکالر، ڈاکٹر اسرار، کچھ ایسے اسکالرس کو سنتے سناتے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. بٹ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں سیکٹ ہے، آپ کو نہیں پتا، یہ اس طرح کے ہیں تو وہ اس طرح سے بتا رہے ہیں. جی تو what do جی I جی say to that? I don't know. نہیں، آپ بالکل صحیح جگہ پہ ہیں. اور کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا کیا سیکٹ ہے، تو آپ ان سے میرا وہی سیکٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیونکہ ان کا کوئی بھی سیکٹ نہیں تھا. وہ صرف قرآن و سنت کو مانتے تھے اور وہ اللہ کے بندے تھے. آپ ان کو سادہ جواب دیں. قائد اعظم نے بھی ایک موقع پہ اس قسم کا جواب دیا تھا. سو آپ ایک مسلمان ہیں، اور آپ کی سب سے بڑی پہچان مسلمان کی ہے. اور یہ نام حضرت ابراہیم نے رکھا ہوا، سماکم المسلمین، قرآن مجید میں ہی بتایا گیا کہ یہ نام حضرت ابراہیم نے ہم سب کا رکھا ہوا ہے. یہ سب سے خوبصورت نام ہے. اور انا اول المسلمین، اور بہت جگہوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں اس کے الفاظ آتے ہیں. اور اس کی کونوٹیشن بھی کیا ہے؟ مسلم کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے، جو اس کو سبمٹ کرے. تو ہماری ایک یہی پہچان ہے. آپ اسی پہ قائم رہیے، اور اس سے آگے کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ ان کو یہ بتا دیجئے کہ میرا وہی مذہب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میرا وہی مطلب فرقہ ہے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے نہیں، بتائے ہوئے بالکل کہ نہیں. آپ اس کو جی سبز جی جی پگڑیے تو فلاں ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ نہیں، آتا. آپ کو تھینک یو سو مچ. ضرورت نہیں ہے. Thank you, تھینک یو سو Sadia. مچ. تھینک یو. عمر, please اپنا سوال کر لیجئے. Sir, people who want to become religious scholars, must they be endowed with specific talents? یس، I mean, they have to be hard working, they have to be intelligent. میں یہ تو given ہے. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ ٹیلنٹ اگر آپ نے قرآن کا اسکالر بننا ہے تو وہ یہ ہے کہ یو مسٹ ہیو لٹریری اپریسیشن. یعنی اگر آپ کے اندر ادبی ذوق نہیں ہے تو آپ قرآن کے اعلیٰ درجے کے اسکالر نہیں بن سکتے، کیونکہ قرآن ادب ہے اور اعلیٰ ادب میں ہے. اگر آپ اس کو ادب کے بجائے ریاضی یا بعض اور طریقوں سے، جیسے ہمارے ہاں معاملہ رہا ہے، کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی گرفت میں نہیں آئے گا. اور یا پھر آپ یوں کریں کہ ایک ایسے اسکالر کی اپنے آپ کو جگہ پہ نہ لے کے جائیں کہ جو ایک بالکل اسے کہتے ہیں کہ ایبسولوٹ اتھارٹی جگہ پہ، جہاں پہ یو کین فارم این اوپینین. آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں جو اس میں ایک ٹیچر کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی میں ایک استاد ہوں اور جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں میں ان کو پڑھا رہا ہوں. اس کیس میں تو چلے معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے ایک ریئل اسکالر بننا ہے تو اس کی قرآن مجید کے اسکالر کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہی اور شی مسٹ ہیو اے ویری ساؤنڈ لٹریری ٹیسٹ. Thank you, Dr. Saleem. Imran Khan, please unmute your mic and ask your question. السلام علیکم سر. سر میرا سوال ریلیٹڈ ٹو دس عالم دین اینڈ ہمارے ملک میں عالم دین سے زیادہ مولویوں کا غلبہ ہے، اور لوگ دین جو ہے وہ مولویوں سے سمجھ رہے ہیں. اور جو مولوی، آپ کو میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا آپ کے چینل، بٹ یہ ہے کہ ایک ہمارے مولوی صاحب ہیں جو الٹے سیدھے فتوے بھی دیتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، رنگین قسم کے. وہ بندہ، لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں، اور ان کو مفتی کا نام بھی دیا ہوا، میں نام جان کے نہیں لینا چاہ رہا، یو انڈرسٹینڈ اب وٹ دیکھیں، ہم تو سر اس یہ کو ان کو کیسے کاؤنٹر کریں، ان کو کیسے ہاؤ ٹو آپ کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، کسی کو بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کو اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے. ایک تو اپنے غرض سے رغز رکھیں کہ آپ خود، آپ کی تعلیم ٹھیک ہو. اگر آپ کے اندر اویئرنیس آپ کریٹ کر سکتے ہیں تو یہ اویئرنیس کریٹ کریں کہ ہمیں سب سے اول درجے میں قرآنک عربک کو سیکھنا ہے. اگر ہم نے اسکالر نہیں بننا تو ہمیں سارا ٹائم اس پہ صرف کرنا ہے کہ قرآن مجید پڑھا جائے اور اگر سنا جائے تو مجھے سمجھ میں آئے. تو اپنی ساری توانائی آپ اس پہ لگا دیجیے. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اسکالر تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بہت فیاض دی ہیں، وہ چند ایک ہی پیدا ہوتے ہیں ہر سال، اور چند ایک ہی پیدا ہونے چاہیے. جیسے ڈاکٹرز اور انجینئرس پیدا ہوتے ہیں، ایک اسپیشلسٹ کا معاملہ ہے. لیکن عام آدمی کو اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے کہ قرآن مجید سے میرا اتنا گہرا تعلق ہو کہ وہ مجھے سمجھ میں آئے جب وہ پڑھا جائے. یہ وہ ٹارگیٹ ہے کہ اگر عام لوگ اپنے سامنے رکھ لیں تو پھر ان کو کسی فتوے کی اور کسی
ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے کسی صاحب کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں رہے گی. ان کو اپنا کام کرنے دیں اور آپ اپنا کام کریں. Thank you, Dr. Saleem. What a brilliant answer. Hina Zaidi, please unmute your mic and ask your question. Hina, if you can hear me, please ask your question. I'll come back to Hina. Dr. Shehbaz Anwar, اپنا سوال کر لیجیے آپ. شہباز انور, ہاں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کے بارے میں ہے. فار ایگزامپل کہ ابھی ہم اس کلاس کے اندر جو ہے کہ ایک درس لے رہے ہیں اور آپ ہمیں قرآن شریف کی مطلب آیات جو ہیں ان کی تفسیر جو ہے کہ وہ ہمیں بیان کرتے ہیں. اس میں آف کورس ایک یہ ہوتا ہے کہ جو آلریڈی ریسرچرز نے کام کیا, اسکالرس نے کام کیا, ان کی بیسس کے اوپر ہوتا ہے. دوسرا آپ کی اپنی آف کورس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اس میں. تو ایک جو عام آدمی ہے, جو ہمارے جیسا ایک عام آدمی ہے لیکن وہ پڑھنا لکھنا بھی جانتا ہے, اس کے اوپر جو کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو کراس چیک بھی کرے کہ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب جو کہہ رہے ہیں, جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں, تو وہ کہاں تک ٹھیک ہے, اس سے کیسے کیا جائے؟ نہیں دیکھیں, اس کا تعلق اس سے ہے کہ جب بھی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو تو اس سوال کو سلائیں نہ, ورنہ تو ظاہر ہے کہ زندگی ناممکن ہو جائے گی. آپ کسی بھی اسکالر پہ اعتماد کر سکتے ہیں, وہ مولانا مودودی صاحب ہو سکتے ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب ہو سکتے ہیں, نعمان علی خان صاحب ہو سکتے ہیں. آپ کسی ایک کو یا دو کو ٹرسٹ کریں. سوال اصل میں دوسرا ہے, اور یہ ہے کہ جب بھی کوئی کرٹیکلی آپ کی کسی اوپینین کے سامنے انالائز کرے, انالیسز آ جائے, تو اس موقع پہ پھر اب آپ کو چاہیے کہ آپ کنسلٹ کریں, دائیں بائیں دیکھیں کہ بھئی اچھا ایک کرٹیسزم آ گیا ہے اور میری فلاں انڈرسٹینڈنگ چیلنج ہو گئی ہے. اب مجھے چاہیے کہ میں جو 2-3 کنٹیسٹنگ اوپینینز ہیں ان کو پڑھ کے دیکھوں کہ اس کے پیچھے ریشنل یا ریزننگ کیا ہے اور مجھے کسی ایک کو ترجیح دینی ہے. تو علم کا سفر کرٹیکل تھنکنگ سے شروع ہوتا ہے. اور کرٹیکل تھنکنگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر آیت پہ شروع ہو جائیں کرٹیکل تھنکنگ کرنا, نہیں. آپ کسی بھی اسکالر پہ ایک جنرل اعتماد کے ساتھ چلیں, شروع کر دیں, لیکن ڈاؤن دا روڈ جب بھی کہیں سوال پیدا ہوگا تو اس کو سلائیں نہ, اس کو ایک ریسرچ کے پروسیس میں ڈال دیں. اور وہ کوئی بہت بڑی ریسرچ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ اس سوال پہ یا 2 یا 3 مختلف آراء ہیں, ان کے بارے میں جان لیں کہ ان کے پیچھے استدلال کیا ہے, اور آپ سمجھ لیں کہ مجھے کسی ایک استدلال کو ساؤنڈ سمجھتے ہوئے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر آپ اتنا رویہ اختیار کر لیں گے تو اس سے زیادہ اور کوئی تقاضا نہیں ہے. اور فرض کیجئے کہ آپ کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, تو بس پھر آپ کو ایک جنرل اعتماد کے ساتھ آگے چلتے رہنا چاہیے, کیونکہ ریسرچ کرنا اور آخری رائے قائم کرنا یہ عام مسلمانوں سے اس کا تقاضا نہیں کیا جا سکتا. Thank you, Dr. Saleem. I have a question. May I ask a very quick short question? Shehbaz Sahab, can we move on to the next question? I have a few. Dr. Saleem, can I ask questions? There are a few raised hands here. جی آپ پلیز کنٹینیو. Hina Zaidi, اپنا سوال کر لیجیے آپ, if you're still there. Ruhi Rasool, please ask your question. Assalamu alaikum, sir. Go ahead, Ruhi, ask your question. I'll come back to you, Hina. وعلیکم السلام. جی سر, یہ آج کا لیسن میں بہت سخت کرائیٹیریا دیا گیا ہے جو ڈیپ انسائٹ آف دین کریٹ کرنے کے لیے. تو اس میں جو ہے, اس میں تو اسلامک یونیورسٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ سٹیپ بائی سٹیپ ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ سکھا سکیں اور لوگوں کو اس طرف لا سکیں. اور ادروائز تو پرسنلی اگر انسان سیکھنا چاہے. آپ کا کوشچن کیا ہے سر؟ یہ کہ اسلامک یونیورسٹیز نہیں ہیں ہماری کنٹری میں. یہ تو بات درست ہے, یہ تو بات درست ہے. ہم تو دیکھیں صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جانیں کہ کیا کرنا چاہیے. اب عملاً کیا کریں, تو اس کا تو اب بہت سارا کچھ حکومت پہ اس کا انحصار ہوتا ہے. لیکن دیکھیں, میں تو وہی بات دوبارہ کہوں گا جو میں نے پہلے کہی تھی, کہ اگر تو آپ نے اسکالر نہیں بننا, تو پھر جو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اتنا قرآن سیکھ لیں کہ آپ کو ڈائریکٹ سمجھ میں آئے, اس کو تو ہم پورا کرنے کی شروع کریں ایک کوشش. یعنی دیکھیے, ہر ایک نے اسکالر تو بننا نہیں ہے, تو جس نے اسکالر نہیں بننا, تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں, اردو میں بھی تھوڑا بہت سمجھ میں آ جاتا ہے. اور اب آپ سے جب سے پڑھنے لگے ہیں تو تھوڑا سا انگلش ٹرانسلیشن بھی سمجھ میں آ جاتی ہے, اس کی بھی میں لیسنز لے رہی ہوں. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی مشکل ہے کافی. جیسے بہت سے ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو کہ بریکٹس میں ہوتے ہیں,
دیکھیں مشکلات تو ہر فن میں ہوتی ہیں، مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے، اپنا رستہ بس سیدھا رکھنا چاہیے اور آہستہ آہستہ لگن کے ساتھ اور محنت کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پھر مشکلات کو آسان بھی کرتے ہیں. یہ تو ہر فن کی مشکل ہے، یہ صرف ریلیجن پڑھنے کی نہیں ہے. آپ کوئی بھی فن کو اٹھا لیں، کوئی بھی آپ ڈسپلن کو اٹھا لیں، آپ فلسفہ پڑھیں، آپ نفسیات پڑھیں، آپ اینتھروپولوجی پڑھیں، آپ سوشیولوجی پڑھیں، اگر آپ نے اس کو ایڈوانس لیول پہ پڑھنا ہے تو ہر جگہ پہ یہ اس طرح کی آپ کو کچھ مشکلات پیش آئیں گی. اس کے اچھے اسکالرز موجود ہیں، اس کی اچھی کتابیں موجود ہیں جو شرح کرتی ہیں، تو ان سے ہمیں ان کی مدد لینی چاہیے اور آہستہ آہستہ بس آگے بڑھتے رہنا چاہیے. تھینک یو ڈاکٹر سلیم. ہینا پلیز اپنا سوال کر لیجیے اینڈ دیٹ ول بی دی لاسٹ کوسچن. Assalamu alaikum. Sorry, somehow I wasn't able to unmute. That's Okay, fine, my go ahead. question is that, like, جیسے کہ آپ نے بتایا, right, بہت سارے people are asking, we have a lot of ulama, a lot of fiqh, right? So ایک سوال روزہ بریک کرنے سے ریلیٹڈ ہے کہ بہت سارے فقہ ہیں, رائٹ, دے اسٹارٹ لائک جب مغرب ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ ہو رہی ہوتی ہے, اینڈ اٹس مائی پرسنل ریسرچ لائک سائنٹیفکلی جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے, وٹ دا سائنس از اباؤٹ دا لائک سورج غروب ہونے کا, تو اٹس ویری کلوز ٹو فقہ جعفریہ, it's very close to fiqh jafriya, like yeah, they are very near with the scientific like with science. Okay. So ہمیں کیا چیز فالو کرنی چاہیے, because some people says like کہ اگر آپ روزہ جلدی افطار نہیں کرتے so you are like your روزہ will be makruh, it's like it's makruh, and you have to iftar first, then you have to go for salat, for namaz. It's very confusing. نہیں, it should not be confusing, اس لیے کہ دیکھیں آپ کے سامنے دو کنٹیسٹنگ اوپینینز ہیں, آپ کسی ایک کو اڈاپٹ کر لیجئے, آپ جس پر آپ کا اطمینان ہے. دونوں کا استدلال آپ کے سامنے ہونا چاہیے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اتم الصیام الی اللیل, آپ اپنا روزہ پورا کیجئے انٹل نائٹ فال. اب نائٹ فال پر دو رائیں بن گئی ہیں کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نائٹ فال کا مطلب ہے سن سیٹ, دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نائٹ فال کا مطلب ہے the appearance of the first star. تو یہ تو تعویل کا اختلاف ہو جاتا ہے. آپ میں سے آپ کو جس کا بھی اطمینان ہے, جس پر بھی اطمینان ہے, کیونکہ دیکھیے قرآن کی جو ورڈز ہیں وہ یہ کہ اتم الصیام الی اللیل, رات کے آنے تک, as soon as the night arrives, as soon as, اب وہ نائٹ ارائیوز جو ہے اس پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ سن سیٹ پہ نائٹ ارائیو ہو جاتی ہے, کچھ نے کہا نہیں, سن سیٹ سے ہمیں اور انتظار کرنا چاہیے جبکہ بالکل ڈارک نہ ہو جائے اور پہلا ستارہ نظر نہ آ جائے. تو یہ دونوں اپروچز ہیں, آپ کسی ایک کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی یعنی کسی ایک کو غلط قرار نہیں دینا چاہیے, بلکہ انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ چلنا چاہیے کہ آپ کو کون سی زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ نائٹ فال کسے کہتے ہیں. So I did scientific research and the science is very close to this, what exactly you were telling about. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک پرسنل پریفرنس آپ کی ہو سکتی ہے, ضرور آپ اس کو اڈاپٹ کریں, اور یہی معاملہ کرنا بھی چاہیے. یعنی اپنی پرسنل پریفرنس کے لحاظ سے آپ چلتے رہیں, دوسروں کو بھی یہی موقع دیں کہ وہ اپنی پرسنل پریفرنس کے لحاظ سے چلیں, بیکاز دیٹ از ہاؤ تو قرآن, اگر تو قرآن کلیئر کٹ کہہ دیتا کہ سن سیٹ پہ آپ روزہ کھول لیں تو اختلاف پیدا ہی نہ ہوتا. قرآن نے ایک ورڈ ایسا استعمال کیا جس سے اختلاف کی گنجائش تھی, تو اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا. Okay. Thank you, Dr. Right, Saleem. thank you. I just have a last question, a quick question. Do all the scholars have to, the scholar that you're following, does everything have to be logically explained, or can sometimes something just be left to chance or something that they don't have an answer to? How do you? It depends. You see, there are certain things that اگر آپ کو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ ان کو نہ پراپر فالو کر سکیں گے. I mean, unless you give an example, یہ کہنا مشکل ہے. There are certain things جس میں آپ کسی پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں. There are other things کہ اگر آپ ٹرسٹ کریں گے تو you'll not feel very comfortable. So the nature of the thing decides کہ کتنا آپ نے آگے بڑھنا ہے. لیکن ٹھیک ہے, بعض جگہ پہ آپ you rely on an opinion and that should also be fine. Okay, I have a few more raised hands, Dr. Saleem, but we're all out of time. I think we can take them tomorrow. If you are okay, I can ask. Otherwise, I can take it tomorrow. I think we should kal pe rakh lijiye. Already we have. Okay, on time. Okay, thank you, Dr. Saleem, and Khuda Hafiz, everyone. Inshallah, we'll see everybody tomorrow.